ہوئی اور ایک آرڈر آیا 4 اپریل کو، تو اس وقت اس معزز ایوان نے 6 اپریل کو ایک قرارداد پیش کی، اور جو پاس کیا وہ ریزولوشن، اس کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ کو، اور جس کے نتیجے میں فائنانس منسٹری باؤنڈ ہو گئی کہ یہ پیمنٹ جو ہے یہ ہم پیمنٹ نہیں کریں گے۔ یہ چیز ایک طرف ہے، اور دوسری طرف آپ کا آئین جو ہے وہ آرٹیکل خاص کر بجٹ اور سپلیمنٹری گرانٹس، ایکسس گرانٹس کے حوالے سے آرٹیکل 80، 80، 81، 82، 83، 84 گورن کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس معزز ایوان کی جو سینس تھی، جو قرارداد کنسنسس سے پاس ہوئی، اور جس کے اوپر ظاہر ہے کہ اخلاقاً اور ادروائز ایک جو سوورن پارلیمنٹ کی جو احترام ہوتا ہے، تو وزارت خزانہ کے پاس سمپل جو پروسیس ہے جس کو بار بار انووک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اویلیبل نہیں تھا۔ یعنی کہ پورے سال میں جب آپ ایک یعنی بجٹڈ اماؤنٹ سے آگے جاتے ہیں تو یا ٹیکنیکل سپلیمنٹری ہوتی ہے، وہ منسٹری اپنا کسی خرچ کو کم کرتی ہے، کہتی ہے ادھر سے ہم کاٹ لیتے ہیں، فلاں مد میں ہمیں دے دیں، یا انٹر منسٹریل بھی ہوتی ہیں، دونوں منسٹریز کی کانسنٹ ہوتی ہے، یا پھر پیور سپلیمنٹری ہوتی ہے کہ اگر وہاں اگر رکھا ہے آپ نے 5 ارب تو آپ کو چاہیے اور 20 ارب، تو وہ ایک پیور سپلیمنٹری ہے کہ آپ کو وہ اس کے بجٹ کے اندر نہیں، آپ کو ایکسٹرا دینا ہے۔ تو یہ وہ پروسیس تھا جس کے لیے بائی دی وے نہ کہ کوئی سمری کسی نے موو کی، الیکشن کمیشنر پاکستان نے، نہ کسی اور جگہ سے کوئی، تو ای سی سی یا کابینہ ہوا میں تو نہیں کر سکتی، دیر از اے پروسیس، اور پروسیس فالو ہوتا ہے۔ پروسیس یہ ہے کہ اس طرح کی جو سپلیمنٹری آتی ہیں، ڈزنز آتی ہیں، اور ہر مہینے آتی ہیں، ٹیکنیکل بھی آتی ہیں، ریگولر بھی اکا دکا آتی ہیں۔ کوشش ہوتی ہے حکومت کی اور وزارت خزانہ کی کہ ریگولر سپلیمنٹریز انلیس ٹوٹلی انوائڈیبل وہ آخری کوارٹر سے پہلے نہ دیں، وہ مینیج کرے 3 کوارٹر سے فسکل ڈسپلن۔ تو یہ جو سپلیمنٹریز کے کوئی ڈاکومنٹ نہیں، تو برین سٹارمنگ کی گئی۔ یہ فیصلہ یہ ہوا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی انسٹرومنٹ ایسی ڈھونڈی جائے، ہوا میں تو نہیں آپ جا کے کہہ سکتے۔ اب یہ اگر کورٹ کا آرڈر ہے کہ پیسے دے دیں تو میک نو مسٹیک، نو بڈی کین گیو منی unless there is a process and procedure followed as per the constitution and the law۔ وہ پروسیجر یہ ہے کہ ایک سمری ہوگی، سمری کے بغیر یہ ایک ایز اے میٹر تو ڈسکس ہو سکتا ہے، ایک فیصلہ نہیں ہو سکتا ای سی سی میں یا کابینہ میں۔ تو یہ سوچا گیا کہ کیا کیا جائے، تو کوئی اس کے لیو میں ہم نے 81E کا سہارا لیا۔ یہ ہے ایکسپینڈیچر چارج اپون فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ۔ اب اس کے تحت ہم نے 81D پہلے دیکھا گیا، اس میں تھا کہ any sums required to satisfy any judgment, decree or award against Pakistan by any court of tribunal۔ یہاں ورڈ ہے against Pakistan۔ That limited us to use this particular article، کیونکہ یہ کوئی فورن کوئی ججمنٹ ہوتی پاکستان سے باہر کسی کی، اپنا انٹرنیشنل آربیٹریشن کی، کسی کورٹ کی، تو پھر تو تھا۔ تو then we took the سہارا 81E کا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ any other sums declared by the constitution or by act of مجلس شورا to be so charged۔ ہم نے اس کے تحت کابینہ میں لے گئے، کابینہ نے اپروول دے دی، ہم اس کو اس ہاؤس میں لے آئے، اور as this house has the sovereign will to decide whatever they want to decide۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ they have a reason to decide what they decided۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کو فیصلے نہیں مانتے، وہ 4-3 کا فیصلہ ہے۔ یعنی یہ جو سوال اٹھ رہا ہے کہ ہاؤ کم کہ منی بل جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا منی بل جو ہے وہ کیسے ریجیکٹ ہو گیا، تو اس کے پیچھے ریشنل ہے۔ یہ جو اپنا پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یا نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں اس معزز ہاؤس میں، وہ اس فیصلے کو کہتے ہیں، اس کی قرارداد میں ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، یہ فیصلہ 438 تک کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال وہ جو ایک جوڈیشل کانسٹیٹیوشنل لیگل بیٹر کو ایک طرف بھی رکھ دیں، تو ہم نے پوری کوشش کی کہ اگر ہمیں یہ انسٹرومنٹ مل جائے تو اس کے تحت پھر ہم ایک چارج ایکسپینڈیچر کے طور پہ وی کین پروسیڈ۔ تو آپ نے دیکھا، آپ نے چیئر کیا، اس ہاؤس میں وہ بل پیش ہوا 81E کے تحت، کابینہ نے اپروو کیا، اور اس ہاؤس نے اس کو اپروو نہیں کیا، ریجیکٹ کر دی۔ Now obviously the house is sovereign, nobody can do anything۔
اس کے نیکسٹ ہم نے دیکھا کہ پھر جو ایک آرڈر آیا, اس آرڈر کے تحت یہ کہا گیا کہ جی نہیں آپ یہ پیمنٹ کریں, اسٹیٹ بینک یہ پیمنٹ کریں. تو اسٹیٹ بینک کین ناٹ ڈسبرس منی. اس کا جو ٹرسٹی ہے, اس کا جو آپریٹر ہے, وہ فائنانس ڈویژن ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. اسٹیٹ بینک نے یہاں تک تو کنفرم کر دیا کہ ہم نے ایلوکیٹ کر دیا ہے, جو ہمارے ایف سی ایف اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں 21 بلین تک ہم نے اس کو روک لیا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہوتا تھا چیک گڈ فار پیمنٹ, کہ اگر میں نے اپنا چیک ایشو کیا اور میں اپنے بینک کے پاس گیا, وہ جو میں جس کو دینا ہے وہ کہتا نہیں بھائی مجھے نہیں پتا چیک ہوگا کہ وہ پیچھے گڈ فار پیمنٹ, وہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا بیلنس بلاک کر لیتے. تو اسٹیٹ بینک اس حد تک تو کر سکتا تھا آرڈر پہ عمل درآمد کرنے کی, وہ یہ نہیں کر سکتا تھا جو ان کو کہا گیا کہ آپ پیسے ریلیز کر دو. دیر از نو سسٹم ان دس کانسٹیٹیوشن اگر ہم نے اس کو فالو کرنا. نہ فائنانس کے, اچھا اب معاملہ آ گیا کہ فائنانس ول آتھورائز اینڈ دین دے ول ریلیز. فائنانس خود کچھ نہیں کر سکتی جب تک سپلیمنٹری گرانٹ یا ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ کا پروسیس مکمل نہ ہو. اور یہاں سب سے جو بڑی بات تھی وہ 6 اپریل کی قرارداد ہے, جو کہ کیٹیگورک فیڈرل گورنمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ آپ مت پیسے دیں, یا ہم اس فیصلے کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ایک اور پھر آرڈر آ گیا, اور وہ جو آرڈر تھا وہ دوبارہ اس میں جو مختلف جو ابھی جناب لا منسٹر صاحب نے ایک چیز ایکسپلین کی ہیں. میں سب سے پہلے تو جب یہ آرڈر آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ رائٹلی سو اسٹینڈنگ کمیٹی نے اپنا سو موٹو, اس کا آپ کی فائنانس کمیٹی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آف نیشنل اسمبلی ہے, انہوں نے کیا کہا کہ آفٹر تھریڈ بیئر ڈسکشن the standing committee resolved and directed the finance division that in order to comply with the orders of the Honorable Supreme Court of Pakistan and the constitutional scheme provided by authorization and release of funds for the purpose of general election, the matter may be placed before the National Assembly in the form of a bill through the Federal Cabinet. This has been necessitated because of the fact that the Supreme Court of Pakistan in its order dated 14th of April had also directed the Finance Division to adopt the constitutional procedure by way of ex post facto approval. Sir, emphasis is ex post facto approval. اس پہ میں ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالوں.